أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. آج ہمارا نوا درس ہے جس کا عنوان ہے ہدایت اور گمراہی خدا کے ہاتھ. یہ ہمارے نوا درس کا ہے. اللہ عز و جل کی عدالت کے بارے میں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کا یہ نوا درس شروع ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ عنوان ہے اس درس کا ہدایت اور گمراہی خدا کے ہاتھ. نمبر 1، ہدایت اور گمراہی کی اقسام. مثال سے سمجھا رہے ہیں آپ کو. مسافر آپ کے پاس ایک ایڈریس لے کر آتا ہے اور آپ سے وہ رہنمائی کے طرف رہا ہے. آپ کے پاس اس کی رہنمائی کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے آپ اس کے ہمراہ روانہ ہوتے ہیں اور تمام تر نیکیوں حسن سلوک کے ساتھ اسے اس کی مطلوبہ جگہ تک پہنچا کر واپس آ جاتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے آپ ہاتھ کے اشارے سے یا مختلف نشانیوں کے ذریعے اسے مطلوبہ جگہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. مثلا کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے. صحیح، فلاں جگہ جانا ہے. تو آپ 2 طریقے سے آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کے یا اس کے ساتھ چلے اور کہا ہمارے ساتھ ساتھ آؤ، اور اسے آپ اپنے ساتھ لے کر جہاں اس کو جانا تھا فلاں مکان پر یا مسجد پر یا امام باڑے پر یا بس اسٹینڈ پر جو بھی اس نے پوچھا تھا آپ سے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا یا اسے اپنے ساتھ لیا اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلے گئے اور لے جا کے آپ نے بتا دیا یہ لو بھائی جو آپ پوچھ رہے تھے، یہ ہے وہ گھر جو آپ پوچھ رہے تھے فلاں صاحب کا، یا یہ وہ مسجد ہے جو آپ معلوم کر رہے تھے، یا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے تھے. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سے اس نے پوچھا میں فلاں جگہ جانا ہے. آپ نے کہا کہ بھائی ایسے چلے جانا، ایسے چلے جانا، وہاں مڑ جانا، وہاں سے فلاں چیز آئی اس سے ایسے سیدھے چلے جانا، مثلا اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اس کو بتا دیا. تو یہ دونوں طریقے رہنمائی کے ہیں. آپ ہاتھ پکڑ کے لے جائیں، ساتھ چلے جائیں، یا وہیں کھڑے ہو کر آپ اس کو اشاروں سے بتاتے ہیں، راستہ بتا دیں کہ ایسے جانا، ایسے مڑنا، پھر ایسے لیفٹ ہو جانا، پھر ایسے رائٹ ہو جانا، پھر فلاں چورایا آئے گا تو آپ جو ہے وہ سیدھے چلے جانا، مڑنا نہیں ہے، تو پھر فلاں چیز آئے گی وہاں سے ایسے آپ پڑھ لینا ہے یعنی مڑنا ہے. بس ایک یہ طریقہ کہہ رہے ہیں بے شک آپ نے دونوں صورتوں میں اس کو ہدایت کی. دونوں طریقے جو بتایا ہے یہ ان دونوں میں آپ نے اس کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچ سکے، جہاں اس کا مقصود ہے، مطلوب ہے، جہاں وہ جانا چاہتا ہے، آپ وہاں پر اسے یعنی وہ اپنی جگہ پر پہنچ سکے اور آپ اسے پہنچا سکے، بتا سکے راستہ وہاں. لیکن ان دونوں میں ایک فرق واضح ہے. دوسرا طریقہ ہے جو آپ نے اشاروں سے بتا دیا، یہیں پر کھڑے کھڑے سمجھا دیا، یہ جو طریقہ ہے صرف اسے ارائے طریق یعنی راستے کا دکھانا ہے. یعنی اسے کیا کہیں گے؟ اراد الطریق کہا جائے گا اسے، یعنی راستہ دکھانا. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اراد الطریق، راستہ دکھانا. صحیح، یعنی آپ نے میز کھڑے ہو کے بتا دیا مجھے ایسے جانا، ایسے مڑنا، ایسے مڑنا، وہی ایسے جانا، فلاں جگہ مثلا جو ہے وہ چاہ رہا آئے گا تو آپ اس سے رائٹ ہونا، پھر آگے جا کے فلاں جگہ ایسا ہوگا تو آپ لیفٹ ہو جانا، بس جو بولتے ہیں اس طرح مڑ جانا. تو یہ آپ نے جو بتایا کیا ہے اراد الطریق اسے بولا جاتا ہے، یعنی راستہ دکھانا. جبکہ پہلا جو طریقہ ہے اس نے آ کے پوچھا آپ سے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کے گھر پہ جانا ہے، یا فلاں محلے میں جانا ہے، فلاں کی دکان پہ جانا ہے، یا فلاں مسجد پہ جانا ہے، تو آپ نے کہا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے.
یا بولے بھائی چلو ہمارے ساتھ چلو ہم چلتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، آپ گئے لے جا کے وہاں پر بتا دیا بھائی یہ وہ مقام ہے جو آپ چاہتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جو آپ چاہتے تھے، یہ آپ کا مطلوب ہے. اسے کیا بولتے ہیں؟ ایصال الی المطلوب، یعنی جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، جہاں وہ چاہتا تھا پہنچنا وہاں تک آپ نے اس کو پہنچا دیا. پہلے والے میں آپ نے پہنچایا نہیں ہے، بتایا ہے، لیکن یہاں آپ نے پہنچا دیا. یعنی پہلا یعنی اس کتاب کے اعتبار سے یہ پہلا ہے تو اس میں آپ نے اسے مقصد تک پہنچا دیا. اور دوسرا تھا کتاب کے اعتبار سے، اس میں کیا ہوا؟ اس میں آپ نے اسے راستہ بتایا ہے، صرف جو ہے خود اس کو چھوڑ کر نہیں آئے، وہاں تک نہیں لے گئے، صرف راستہ دکھایا ہے. تو اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. کون سے کو؟ جو راستہ دکھایا نہیں، پہنچا کے آیا ہے. ایصال نہیں پہنچانا، مطلوب یعنی مقصود، جہاں تک اسے جہاں انہیں جانا تھا، مطلوبہ جگہ یا شخص تک پہنچانا ہے. قرآن مجید اور اسلامی روایات میں ہدایت کے ان دونوں معنی کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور اعتبار سے کبھی ہدایت صرف تشریح جنبے کی حامل ہوتی ہے، یعنی مختلف قوانین اور دستورات کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے، اور کبھی تکوینی جنبے میں جنبہ اس میں کار فرما ہوتا ہے، یعنی خلقت کی راہوں سے ہدایت کی جاتی ہے. جیسے ایک انسان کامل بننے کی طرف ایک یعنی اور کبھی تکوینی جنبہ اس میں کار فرما ہوتا ہے، یعنی خلقت کی راہوں سے ہدایت کی جاتی ہے. جیسے انسان کامل بننے کی طرف ایک ابتدائی مراحل کے لیے پیدائشی مراحل پیدائش کے مراحل میں، نطفے کے مراحل میں ہدایت. یہ دونوں معنی جنبہ تشریح اور جنبہ تکوینی بھی قرآن مجید اور روایات اسلامی میں ذکر ہوئے ہیں، یعنی جنبہ تشریح بھی اور جنبہ تکوینی بھی. بعض لوگ مثلا تشریحی اعتبار سے ہدایت پاتے ہیں، بعض مثلا تکوینی اعتبار سے. کہہ رہے ہیں کہ اب جبکہ ہدایت کی اقسام واضح ہو چکی ہیں تو اصل مطلب کو شروع کرتے ہیں. یاد رہے کہ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی ہے. ہم بہت سی آیات میں پڑھتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی خدا کے کام میں بلا شبہ ہدایت طریق کا تعلق خدا سے ہے، کیونکہ اس نے اپنے نمائندے پیغمبران بھیجے اور آسمانی کتب کو نازل کیا تاکہ وہ انسانوں کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے. اللہ نے کتابیں بھیجی، قرآن کریم کو نازل فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی تاکہ یہ سب کیا کریں؟ انسانوں کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں. لیکن جہاں تک زبردستی ایصال الی المطلوب یا جبرن صحیح مقصد تک ہاتھ پکڑ کر پہنچانے کا تعلق ہے تو یہ چیز یقیناً ارادہ و اختیار کی آزادی کے خلاف ہے. صحیح، یعنی یہ چیز ہے جبرن اگر کیا جائے، ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ راستے پہ لگایا جائے تو یہ ارادے و اختیار کے خلاف ہے، آزادی کے خلاف ہے ارادے کی. لیکن چونکہ خداوند عالم نے منزل مقصود تک پہنچانے کی تمام قوتیں ہمارے حوالے کر دی ہیں، اور وہی وہ ذات ہے کہ جو ہمیں اس چیز کی توفیق بھی دیتی ہے. لہذا ہدایت کا دوسرا معنی بھی خداوند متعال کی طرف سے ہے، یعنی تمام اسباب اور مقدمات کو انسان کے اختیار میں دے دیا گیا ہے، گویا اسے منزل مقصود پر ہاتھ سے پکڑ کر پہنچا دیا گیا ہے، یعنی اسے پورا اختیار دے دیا گیا. اور تمام اسباب و مقدمات جو ہے، تمام اسباب و مقدمات کو انسان کے اختیار میں دے دیا گیا، تو گویا اسے منزل مقصود تک ہاتھ پکڑ کر ہی پہنچا دیا گیا. صحیح. تو آج کا ہمارا یہی درس ہے کہ ہم نے اس میں جو ہے وہ جو درس ہمارا یہ شروع ہوا وہ ہدایت اور گمراہی کی اقسام، یعنی ہدایت ایک یہ ہے کہ انسان کسی اس انسان کو جو راستہ دیکھنا چاہتا ہے یا مثلا جو کسی جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے اور وہ ہم سے آ کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کے منزل تک، جہاں اس کی منزل ہے جو مقصود ہے وہاں تک چھوڑ آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو وہیں کھڑے ہو کر اشاروں سے بتا دیں. ٹھیک ہے. اور کبھی جو ہے وہ تکوین میں ہوتی ہے ہدایت، اور کبھی تشریح اعتبار سے ہوتی ہے، اس میں جنبہ تکوین تشریح پایا جاتا ہے. صحیح. تو
اللہ عز و جل نے انسان میں ہدایت کے لیے، اس کو راستہ دکھانے کے لیے، طریق کے لیے جو ہے وہ اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اپنی طرف سے کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگ ہدایت پا سکیں۔ اور دوسرا جو اظہار المطلوب والا مسئلہ ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر جبرن مقصد تک پہنچانا، کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز یقیناً ارادے اور اختیار کی آزادی کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ خدا متعال نے مقصود تک پہنچانے کی تمام قوتیں ہمارے حوالے کر دی ہیں، اور وہی وہ ذات ہے جو ہمیں اس چیز کی توفیق بھی دیتی ہے، لہٰذا ہدایت کا دوسرا معنی بھی خدا عالم یا خدا متعال کی طرف سے ہے، یعنی تمام اسباب اور مقدمات کو انسان کے اختیار میں دے دیا گیا ہے، گویا اسے منزل مقصود پر ہاتھ سے پکڑ کر پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسرا ایک اہم سوال جو انشاءاللہ کل آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعجل فرجهم